محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ ملاقات میں مکاتب دینیہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس امت کے لیے مکاتب دینیہ کا مقام کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ آج بھی اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دو بڑے بڑے اسلامی نیٹ ورک کہلاتے ہیں، دو بڑے بڑے پلیٹ فارم کہلاتے ہیں۔ ایک مدارس اسلامیہ کا نیٹ ورک ہے اور اس کا پلیٹ فارم ہے، اور دوسرا مسجد کا نیٹ ورک ہے۔ مدارس اسلامیہ وہاں مخصوص طبقہ پڑھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، جو اس امت کا بمشکل 1% سے کچھ کم حصہ بنتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ ہر علاقے میں مدارس اسلامیہ کھلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مدارس دینیہ قائم ہے، اور ان کا بجٹ بھی بڑا بڑا ہے۔ جب آپ ان مدارس دینیہ کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آپ کو پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل جب آپ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی ہے اور مسلمانوں کا تناسب ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو اس کا 1% بھی مدارس اسلامیہ کے اندر نہیں آتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہر شخص یہ غور کرے کہ میرے خاندان میں کتنے علماء ہیں، اور اس سے آگے یہ غور کرے کہ ہمارے محلے میں کتنے حفاظ اور کتنے علماء ہیں، اور محلے کی سطح سے بڑھ کر کے گاؤں کی سطح پر سوچے کہ ہمارے گاؤں میں کتنے علماء ہیں، تو آپ کو ہزاروں گاؤں ایسے ملیں گے کہ پوری بستی میں پورے گاؤں میں ایک حافظ یا ایک عالم نہیں ملے گا۔ وہیں پہ آپ کو بعض گاؤں اور بعض علاقے ایسے بھی ملیں گے کہ ایک گاؤں میں کئی علماء اور جید علماء کرام آپ کو مل جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو پڑھنے والے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے ہیں، سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کا تناسب اور ان کی شرح 1% سے بھی کچھ کم ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ تعلیم حاصل کرنے میں مسلمانوں کا فیصد کیا ہے، تو اس کا سرکاری سروے کے مطابق اور سرکاری رپورٹ کے مطابق 4% میں کچھ کم، 3.75، مطلب 4% میں تقریباً 25% کم ہے جو مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ مانا جاتا ہے۔ آپ اس کو ساری زبان میں اور سارے بھاشن میں یوں سمجھیں کہ 100 میں سے صرف 4 آدمی پڑھا لکھا ہے، اور 100 میں سے 96 آدمی ایسا ہے جو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں جانتا۔ یہ سرکاری رپورٹ ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 100 میں سے 96 آدمی ایسا ہے، اور یہ پورے ہندوستان کی رپورٹ ہے، جو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے۔ آپ شہر میں رہتے ہیں اور آپ بھی نظر کھلائیں گے، نظر دوڑائیں گے تو آپ کے ساتھ جو کمپنی میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنا نام تک لکھنا یا اپنا دستخط کرنا نہیں جانتے۔ اور یہ فیصد عورتوں کے اندر
زیادہ ہے، کم خواندگی اور کم پڑھی لکھی ہماری عورتیں کم ہیں۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 96% جو ہے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، بلکہ 96% وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، نہ تو مدرسے میں، نہ اسکول میں، اور نہ ہی کسی کالج یونیورسٹی میں، اور 4% ایسا طبقہ ہے جو اس کو 4% میں سے 1.5% نکال کر کے ایسا طبقہ ہے جو اسکول کے اندر جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مسجد کا نیٹ ورک ہے اور مسجد کا جو کام ہے، صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے دروازے میں تالا لگا دیا جائے۔ یہ مسجد کے منشا کے اور مسجد کے مقصد کے خلاف، مسجد بنانے کا مقصد اور مسجد کے وجود میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد کے تحت جتنے مکانات آتے ہیں، اس مسجد کے ارد گرد جتنے مسلمان آباد ہیں، ان میں سے ہر مسلمان کی مکمل رپورٹ اور مکمل جانکاری مسجد کو ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ 5 وقت آتے ہیں اور کتنے لوگ جمعہ میں آتے ہیں، اور دوسری رپورٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری مسجد کے ارد گرد میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کے بچوں کی تعداد کتنی، اور وہ بچے پڑھنے کے لیے اسکول اگر جاتے ہیں تو کس وقت جاتے ہیں، اور یہ رپورٹ تیار کرنا ضروری ہے ہر مسجد کو کہ یہ بچے جو اسکول جاتے ہیں یہ کسی مکتب سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں جڑے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس مسجد کے تحت وہ مکان آتا ہے، جس مسجد سے وہ مکان قریب ہے، اس مسجد کے ذمہ دار کو، اس مسجد کے مصلیان کو اس کی فکر کرنا ضروری ہے کہ یہ بچہ آخر مکتب میں پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اسکول میں جاتا ہے، اس کی دنیا بن رہی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا وہ اس کی قسمت ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جو دین کی بنیادی تعلیم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ جو ذمے میں فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے اوپر حج ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے ذمے زکات کی ادائیگی ہے، ان تمام کے موٹے موٹے مسائل اس کو آنے چاہیے۔ یہ صرف مولاناؤں کا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، اتنا علم حاصل کرنا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلمان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، سرکاری ریکارڈ میں ہم مسلمان ہیں، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر اتنا علم بھی نہیں جانتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے جتنے بچے اور ہمارے جتنے مکانات مسجد کے اطراف میں، ان تمام بچوں کا ریکارڈ مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کا کام ہے، اور ان تمام بچوں کو مسجد کے مکتب سے جوڑنا ضروری ہے۔
یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسجد کے مکتب سے بچوں کو جوڑنا ضروری ہے، ورنہ تعلیم کھلانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی حافظ صاحب کو آپ ٹیوشن کے لیے گھر سے متعین کر دیں، وہ آئیں گے اور ٹیوشن پڑھا کر کے چلے جائیں۔ مان لیتے ہیں کہ اس میں آپ کا بچہ قرآن اچھا پڑھنا بھی سیکھ جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بچہ اس صورت میں تربیت سے محروم رہے گا۔ تربیت کیا ہے؟ جب بچہ مسجد میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکیلا نہیں بیٹھے گا، بچوں کے گروپ میں بیٹھے گا۔ اب گروپ میں اگر کوئی بچہ ذہین ہے، تیز پڑھنے والا ہے، تو اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بچہ تیز پڑھنے والا ہے، جلدی سبق یاد کر لیتا ہے، اس کے مقابلے میں بھی جلدی سبق یاد کروں گا۔ پھر یہاں پہ جو پڑھائی ہوگی وہ اجتماعی شکل میں پڑھائی ہوگی، اور یہاں کا ایک نظام الاوقات بنتا ہے۔ یہاں پہ مکمل تربیت سکھائی جاتی ہے، جیسے قرآن، حدیث، عقائد، اس کے بعد مسنون دعائیں اور تربیت چاہت، یہ 5 چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، گرامر پڑھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے بچے کو کسی حافظ صاحب نے ٹیوشن پڑھایا ہے، مان لیجیے، اب حافظ صاحب نے آ کر کے یا ٹیوشن پڑھانے والے نے آ کر کے آپ کو کہا کہ 3 مہینے میں ہم آپ کے بچے کا قرآن شروع کروا دیں گے، لیکن قرآن بچہ کیسا پڑھے گا اس کی گارنٹی نہیں، بس قرآن شروع کروا دیں گے۔ اب بچہ صحیح پڑھے یا غلط پڑھے، اس کے اندر قاعدے کی رعایت ہو یا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، چاہے بچے کو ایک سورت بھی یاد نہ ہو، لیکن آپ کی نظر میں بچہ قرآن پڑھنے لگا، ماں باپ بھی خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ میرا بچہ قرآن پڑھنے لگا۔ ماں باپ جو کہ خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے ماں باپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا بچہ غلط پڑھ رہا ہے اور کیا صحیح پڑھ رہا ہے۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہوں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہوں تو بچہ ایک لفظ پڑھے گا، باپ کہے گا ادھر سے یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح پڑھا جائے گا، ماں کہے گی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ تو بچوں کو ایک تو ماحول نہیں ملے گا اور وہ کوالٹی نہیں ملے گی جو ہم کو مسجد کے اندر ملے گی اور جماعت بندی کی شکل میں ملے گی۔ ابھی ہماری مسجد میں جتنے بچے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سب پہلے کہیں نہ کہیں پڑھتے تھے، ہم نے جائزہ جب لیا اور اکثر جہاں پہ نظام جماعت بندی کے ساتھ تعلیم نہیں ہوتی ہے، اکثر جگہ کا یہی حال ہے، اور جن علاقوں میں ٹیوشن کا رواج ہے ان علاقوں میں ان بچوں کی زندگی کھلواڑ بن کر کے رہ گئی۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو لوگ گھر گھر جا کر کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ نہ تو بچے کے حق میں مفید ہے نہ پڑھانے والے کے حق میں مفید ہے، دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر بچہ قرآن غلط پڑھتا ہے تو دونوں مجرم ہیں، دونوں گنہگار ہیں۔ اس لیے کہ بچہ جب بچپن میں قرآن غلط پڑھنا سیکھ گیا، پوری زندگی ویسے ہی قرآن پڑھے گا۔ بچپن میں زبان کو جس طرف موڑنا چاہے، جس طرف توڑنا چاہے، بہت آسان ہے، حروف کی ادائیگی کرانا بھی آسان ہے، قرآن کا تلفظ بھی آسان ہے، لیکن جو لوگ بڑے عمر کے ہو گئے ہیں ان کے لیے حروف کی ادائیگی بھی مشکل کام ہے۔ تو بات یہاں سے چلی کی تھی کہ یہ مسجد کا جو نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک اس لیے ہے کہ اس میں اسکول میں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں یا جو بچے اسکول میں بھی نہیں پڑھتے، گھر کی مجبوری کی وجہ سے وہ شروع سے ہی کام پہ لگ جاتے ہیں، ان تمام بچوں کو مکتب سے جوڑنا والدین کے لیے فرض ہے۔ ان تمام بچوں کی آخرت کی فکر کرنا
ان تمام بچوں کے لیے فکر مند ہونا یہ والدین کے اوپر عین فرض ہے. اور اگر والدین اس سے لاپرواہی کرتے ہیں تو اپنے لیے جہنم کا کڑا کھول ہے. حضرت مفتی شفیع احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اسی آیت کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اگر ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر کے بچوں کو مکتب پڑھانا پڑے تو ہمیں مکتب پڑھانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرقدہ ان کے ملفوظات میں ہے کہ یہ مکاتب دینیہ جو ہے انسان کے جسم میں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کی حیثیت رکھتی ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ مکتب جو ہے مکان کی بنیاد ہے اور باقی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ گھر کی دیواریں ہیں. اگر آپ بنیاد نہیں ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے بغیر بنیاد کے دیوار ڈالیں تو کبھی بھی دیوار گر سکتی ہے. بغیر بنیاد کی آپ چھت ڈال دیں تو چھت کبھی بھی گر سکتی ہے اور اس کے اوپر ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں کہ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط تھا اور ہمارے اکابرین جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اس وقت یہ حالات پیدا ہوئے کہ عیسائی گروپ اور عیسائی پادری گاؤں گاؤں میں جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں اپنے بچوں کو دو. مسلمانوں سے کہتے تھے اور وہ ان مسلمانوں سے کہتے تھے جن کے ماں باپ جن کے باپ ہندوستان کی جنگ آزادی میں شہید ہو چکے. اب ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچے یتیم ہیں، ان کے پاس نہ رہنے کے لیے صحیح مکان ہے، نہ دو وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے. تو عیسائی پوپ یہ کہتے تھے ان کے باپ ماں سے اور ان کے جو رشتے دار تھے ان سے کہ یہ بچے تم ہمیں دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے اور مفت تعلیم دیں گے. تو اس وقت بھی ایسے حالات میں جب ان بوڑھے نشی علماء کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صبح کا کھانے کے لیے تھا تو شام کا انتظام نہیں، شام کا کھانے کے لیے تھا تو صبح کا انتظام نہیں، اس وقت بھی یہ علماء کرام کھڑے ہوئے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بچے جو مسلمانوں کے ہیں ان کو تم انگریزوں کے حوالے نہ کرو بلکہ یہ بچے ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے اور پہننے کے لیے بھی مفت دیں گے. اور اس کے لیے اس وقت بھی علماء کرام نے اپنی قوم کو آواز دی اور اسی پس منظر میں ایک دارالعلوم دیوبند کی شکل میں تحریک چلی اور اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ جگہ جگہ پہ مدارس دینیہ قائم ہے. ورنہ اور پیچھے کے حالات کو آپ دیکھیں کہ پورے گاؤں میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو جنازے کی نماز پڑھا سکے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو بقرہ میں آپ کی قربانی کر سکے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے سکے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جس سے آپ پوچھ کر کے اپنے بچوں کا نام رکھ سکیں. یہ حالات تھے. اس وقت بھی علماء کرام نے محنت کی اور آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جسم اور رہن سہن کے اعتبار سے تو ہمارے بظاہر ہوں لیکن ذہنی اعتبار سے وہ انگریزوں کے غلام بن جائے. اور انگریزوں کا آج کل اور یورپ یونین کا یہی نعرہ ہے کہ بچے جسمانی اعتبار سے اپنے ماں باپ کے ہوں لیکن ذہنی اعتبار سے ہمارے غلام ہونے چاہیے.
اور اسکول کے اندر جو انہوں نے مشن چلایا ہے اور اسکول کے اندر جو انہوں نے نظام متعین مرتب کیا ہے، اس کا سیدھا صاف مطلب یہ ہے کہ بچہ جو اسکول کانوینٹ میں جاتے ہیں یا عیسائی مشنری اسکول میں جاتے ہیں، یہ بچے اگر مکتب میں نہیں آتے تو یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ آپ کریں گے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا لاڈلا ہے وہ، آپ نے بچپن میں بہت ناز و نخرے سے اسے پالا ہے، بچپن میں اس کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں تک اولاد نہیں دیتا ہے تو انسان اللہ کے سامنے اولاد کے لیے روتا ہے، اور آپ اس اولاد سے اتنے لاپرواہ ہو جائے، اتنے غافل ہو جائے کہ اس کی آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، یہ نامناسب سی بات ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ اگر بچہ دینی تعلیم کے اعتبار سے بالکل کوڑا ہے، کچھ نہیں جانتا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے اسے زندہ قتل کر دیا، ماں باپ نے اسے زندہ قتل کر دیا ہے، اس کے مترادف ہے۔ اور اگر بچے کو اپنا بنانا ہے، بچے کو مسلمان بنانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں مکتب کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا، اور پھر مکتب کے اندر جو نظام بنتا ہے، مکتب کے اندر جو نظام الاوقات مرتب ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں، جس طریقے سے اسکول کی اہمیت آپ کے دلوں کے اندر ہے، جس طریقے سے اسکولی تعلیم کو آپ اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ آپ کو اس تعلیم کو سمجھنا چاہیے، اور اسکول کی تعلیم سے کہیں زیادہ قدر اس تعلیم کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم اسکول کی جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے، اور یہ جو مکتب کی تعلیم ہے یہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو پیچھے بیگ لٹکا کر کے جاتا ہے کہ وہ علم کے پیچھے رہنے والا ہے، اور جب مکتب میں یا مدرسے میں آتا ہے تو سینے سے کتاب لگا کر کے آتا ہے کہ یہ علم ایسا ہے جو آخرت میں آگے کام آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، حالات کا رونا کب تک روئیں گے؟ کہ حالات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، انجینئر نہیں بنائیں گے تو بچہ بھوکا مر جائے گا۔ بے شک اس کی بھی ضرورت ہے کہ اسکول میں بھی آپ کا بچہ پڑھے، لیکن اسکول میں بھی پڑھتے ہوئے بچہ آپ کا رہنا چاہیے۔ جب بچہ ڈاکٹر بنے تو ایک بہترین مسلمان ڈاکٹر بنے، جب بچہ انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر بن کر کے زندگی گزارے، جب بچہ پروفیسر بنے تو مسلمان پروفیسر بن کر کے زندگی گزارے۔ انہیں آپ اس بات کا احساس دلائیے کہ پہلے تم مسلمان ہو، بعد میں ڈاکٹر ہو، انہیں آپ اس بات کا احساس دلائیے کہ پہلے تم مسلمان ہو، بعد میں ڈاکٹر ہو۔ اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے تو اس کی نعمت کو سمجھیے اور مکتب کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر بچہ دیندار بنے گا تو آپ کے جنازے کو پڑھانے کے قابل بنے گا، آپ کے لیے ایصال ثواب کے قابل بنے گا، آپ کے لیے آخرت میں کچھ بھیجنے کے قابل بنے گا، مرنے کے بعد آپ سے نفرت کرنے والا نہیں بنے گا، مرنے کے بعد آپ کو غسل دینے والا بنے گا، اپنے بچوں کی بھی وہ تربیت صحیح کرے گا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے ملنے جلنے والوں سے بھی بہترین سلوک کرے گا، چونکہ یہ سب اہل اسلامی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ نے اسے مکتب سے دور رکھا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ جو لوگ خالی سردن آخری تعلیم حاصل اپنی اولاد کو کرواتے ہیں تو بچہ ذرا بڑے ہو چکے ہو گیا تو ماں باپ پھر ڈر ڈر کر کے بات کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو۔ باپ بیٹے سے ملنے کے لیے وقت مانگتا ہے کہ بیٹا مجھے تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ باپ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے کہ بیٹے سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور خدمت کرنا تو بہت دور کی بات۔ سیدھے منہ سے باپ بیٹا باپ سے بات تک نہیں کرتا،
یہ آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے، آپ ہی کی پرورش کی ہوئی اولاد ہے، آپ ہی نے اس کو بچپن میں لاڈ پیار سے پالا تھا، آپ ہی کی لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ نہیں دیکھنا پڑا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اس خطرناک حالات سے نمٹنا ہے اور ان خطرناک حالات کو اپنے اوپر آنے سے پہلے ہٹانا ہے تو بچوں کو بھی مکتب سے جوڑے اور بچیوں کو بھی مکتب سے جوڑے۔ آج کے جو حالات ہیں کہ بچوں سے زیادہ ہماری بچیاں بے راہ روی کی شکار ہے، اور یہ شکار اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ اسلامی تعلیم سے ناآشنا ہے، وہ اسلامی تعلیم سے بالکل کوری ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دو آدمیوں کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اور اس کے جو آیات ہیں، ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، 3 آیت پڑھی جاتی ہے، اور تینوں کا تعلق ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہے، اس کو نہ تو حکومت کے ڈنڈے سے قائم رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی خاندانی دباؤ سے قائم رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے وسائل کے ذریعے سے اس تعلقات کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس کو نبھایا اگر جا سکتا ہے تو اللہ کے ڈر سے نبھایا جا سکتا ہے، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف جب شوہر کے دل میں ہوگا تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شوہر کے مال کی، اس کی غیبوبت میں، اس کی عزت کی، اس کے آبرو کی اور اس کی اولاد کی جملہ چیزوں کی وہ حفاظت کرے گی۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو یہی ہوگا جو آج کے حالات آپ کے سامنے۔ تو ایک موٹی سی مثال ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، جب تک کہ اس میں خشیت الہی نہ ہو، جب تک کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکے۔ آپ ذرا غور کر کے اس کے اندر دیکھنے کی، اور جتنی ناچاقیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی آپ حضرات سے کہنا ہے کہ آپ کا اگر بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، 1 سال سے لے کر کے 15 سال تک کے ہے، اور آپ خود بھی اگر قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھنے کی کوشش کیجیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی زیادہ ہو گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن پاک سیکھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں اکابرین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتے، وضو کرنا نہیں جانتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے، تو بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اس کی اصلاح کر لیں، ورنہ آتے ہیں اٹھ بیٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، نہ تو وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے، تو ایسی وضو اور ایسی نماز سے کیا فائدہ کہ صرف مسجد کے اندر ہم حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ آپ ان کو اسکول کے ساتھ ساتھ مکتب سے جوڑنے کی فکر کریں، یہی آپ کی دنیا بھی ہے اور یہی آپ کی آخرت بھی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔